جس وقت اسیران کربلا دربار ابن زیاد میں جا رہے تھے، اس وقت، اس سے پہلے ایک مصیبت اور ایک مصائب ایسے ہیں کہ جس کو نہ زینب نے دیکھا، نہ سجاد نے دیکھا، نہ سکینہ نے دیکھا. اور وہ مصائب کیا ہے؟ طریقہ یہ تھا نا کہ جب اہل بیت دربار میں یا شہر میں داخل ہونے والے ہوتے تھے، خولی ملعون کوفے میں پہلے سر امام لے کر آ گیا تھا. ابن زیاد کے پاس تشت میں سر امام موجود، اور وہ ملعون مسکرا کے کہتا ہے حسین تم بہت جلدی بوڑھے ہو گئے، اور ہاتھ میں چھڑی ہے، دندان مبارک پر پھیر کر کہتا مگر حسین تمہارے دانت بڑے خوبصورت ہیں. اسے اطلاع دی گئی، حسین کے گھر والے آ گئے، کہا روک دو، ابھی انتظار کرواؤ، پہلے شہر کو سجواؤ، سب لوگ نئے لباس پہنے، جو گانے والے ہیں، جو رقص کرنے والی ہیں. آپ کو پتا ہے یہ اتنی دیر کیوں لگی تھی؟ ایک وجہ یہ تھی کہ مختلف جگہوں پر رقص کرنے والیوں کو کھڑا کر دیا گیا تھا، قافلہ ٹھہرایا جاتا تھا. یہ چیزیں نجس ہیں اہل بیت کے لیے، اذیت دینے کے لیے، پھر چلتے پھر ٹھہرایا جاتا. ابن زیاد نے کہا قافلے کو ٹھہرا دو، پہلے سر حسین کو بھیجو، حسین کا سر ان کا استقبال کرے گا، ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہوگا. جب سپاہی سر کو لے کے جانے لگا، میں کس طرح سے پڑھوں؟ کوفے میں ایک گھر تھا، میں نے تلاش کیا مجھے نہیں ملا، دار الخز کے نام سے عامر بن حریث کا یہ گھر تھا. اور اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ آقا حسین کے جسم کے کچھ اجزاء یہاں مدفون تھے. نہیں معلوم صدام کے زمانے میں اس کا نشان مٹا دیا یا کیا ہوا، بس یہ واقعہ اسی سے مربوط. جس وقت سر حسین سپاہی لے جانے لگا، ابن زیاد نے کہا ٹھہرو، سر دکھاؤ. سپاہی نے سر دکھایا، کہا کہ نہیں اٹھاؤ. اللہ اکبر! سر حسین کس طرح اٹھایا ہوگا یہ میں پڑھ نہیں سکتا، آپ سن نہیں سکتے. اٹھا کے دکھاؤ. سر حسین اٹھا کے دکھایا. سوگ نامہ آل محمد کے اندر یہ قصہ اور یہ مصیبت موجود. دیکھا غور سے، کہا کوفے کے کسی حجام کو بلاؤ. آئے ہائے! دیکھیں سوچنے کی بات ہے، جب کسی کی گردن کو تیز دھار آلے سے کاٹا جائے تو بہت جلدی کٹ بھی جاتا ہے اور یک نواخت کٹتا ہے، لیکن زنگ آلود خنجر سے 13 ضربے لگا کر رگڑ رگڑ کر کاٹا جائے تو یک نواخت نہیں رہتا. حجام کو بلاؤ. طارق نام کا ملعون آیا. حاکم کیا حکم ہے؟ دیکھو یہ جو گردن کے کنارے پر اضافی کھال ہے، اسے کاٹ دے، یک نواخت کر دے. اللہ اکبر! ظالم نے قینچی لی، گردن حسین کا جو اضافی حصہ تھا ملعون نے کاٹنا شروع کیا. کاٹتا جاتا ہے زمین. کچھ دیر جو گزری، بوڑھا عمرو بن حریث آگے بڑھا، اے حاکم بس کر، جو تیری ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی، اب اس سے زیادہ ظلم ہم برداشت نہ کریں گے. یہ کہہ کے آگے بڑھا. بوڑھے نے حسین کے گردن کے جو ٹکڑے تھے حفاظت کے ساتھ اپنی پوٹلی میں رکھے، گھر میں جا کر دفن کیے. میں کہوں گا تم نے صرف کھال کے ٹکڑوں کو کٹتے دیکھا، صبر نہ کر پائے. میرا سلام ہو زینب پر، ارے 70 قدم کے فاصلے پر، تلہ زینبیہ پر بھائی حضرت کی نگاہ سے دیکھ رہا، شمر کا خنجر